میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اے ایس آئی بول اٹھا، مثلاً یہ تاثر کہ واردات کی رات ماسی مختاراں کی بیٹی ختیجہ آستانے پر پہنچی تھی۔ ہاں ایسا ہو بھی سکتا ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ وہ بولا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے قاتل کو ختیجہ یا ماسی مختاراں سے بھی کوئی دشمنی ہے۔ اس کا لہجہ بے حد معنی خیز ہو گیا۔ میرا شک تو ماسی مختاراں کے جمائی اسلم وڑائچ کی طرف جاتا ہے۔ اس کا تعلق موضع نواں کوٹ سے بھی نہیں، اور پیر دھنی شاہ کے بارے میں اس کے خیالات بھی خاص مخالفانہ اور گستاخانہ ہیں۔ آپ نے مختاراں کی زبانی پوری کہانی تو سن ہی لی ہے۔ اے ایس آئی حفیظ راجپوت نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مستاق قاتل تک رسائی کا راستہ کھود نکالا، لیکن میں اس کے خیالات سے کلی طور پر متفق نہیں تھا، اور میں نے اپنی ذاتی رائے کو اس پر مزید واضح کرنا بھی ضروری نہ جانا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور میں باتوں باتوں میں اسے کئی اشارے دے چکا تھا۔ اس کی تسلی کی خاطر میں نے کہہ دیا، حفیظ تمہاری بات میں وزن ہے، اسی لیے تو میں نے اسلم وڑائچ کو روک لیا ہے۔ انشاءاللہ کل اسے تھانے بلا کر بھی رگڑا دیں گے، میں اسے بھولا نہیں ہوں۔ ہمارے درمیان اسی نوعیت کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک کانسٹیبل نے حاجی گلزار کی آمد کی اطلاع دی۔ ہم دونوں نے یک بیک چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے مذکورہ کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، حاجی صاحب کو ادھر ہی بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد مقتول دھنی شاہ کا دست راست حاجی گلزار میرے سامنے موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی اے ایس آئی احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے مرشد سائیں کا خلیفہ تھا، اس حوالے سے یہ احترام حفیظ پر واجب ہو جاتا، مگر میں اپنی نشست پر جمع بیٹھا رہا۔ حاجی گلزار نے بڑی گمبھیر آواز میں السلام علیکم کہا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ اے ایس آئی اس وقت تک مؤدب کھڑا رہا جب تک گلزار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ نہیں گیا۔ میں اے ایس آئی کے عقیدت بھرے رویے کو نظر انداز کر کے گلزار کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی، رنگ سیاہ بھجنگ، جسم تنومند اور ہاتھ پیر معمول سے زیادہ بڑے۔ اس نے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی، جو اس کی رنگت کے ساتھ خوب میل کھاتی تھی۔ اس کی شخصیت کا مجموعی تاثر انتہائی ناخوشگوار تھا۔ وہ پیر دھنی شاہ سے ملتی جلتی کوئی شے تھا۔ آخر کو اسے مقتول کے نائب ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ گلزار ایک کنگ سائز برساتی اوڑھ کر تھانے پہنچا تھا، جو اس نے اتار کر ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ میری فرمائش پر اس نے مذکورہ برساتی کو ایک چوبی کرسی پر رکھ دیا اور نہایت ہی گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس علاقے میں ظالم موجود ہوں وہاں ظلم تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ بتاؤ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اسے میرا طرز تخاطب ناگوار گزرا تو اس کے چہرے کے نقوش ایک خاص زاویے پر بگڑ گئے۔ اس تبدیلی نے اس کی صورت کو مضحکہ خیز انداز میں بھیانک بنا دیا۔ وہ شاید مجھ سے اے ایس آئی جیسے رویے کی امید باندھے بیٹھا تھا۔ جب انسان کی توقع پوری نہ ہو تو اس کی حالت کچھ ایسی ہی ہو جایا کرتی ہے۔ اس نے خفگی آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور میرے سوال کے جواب میں بتایا، مجھے شاہ صاحب نے کل صبح ایک ضروری کام سے کہیں بھیجا تھا، اس وقت میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ آستانے پر پہنچ کر پتہ چلا کہ میری غیر موجودگی میں کتنی بڑی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ دروازے پر آپ نے سرکاری تالا لگا دیا ہے، اس لیے میں آستانے کے اندر قدم بھی نہ رکھ سکا۔ لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ آپ نے مجھے تھانے میں بلایا ہے، اس لیے وہاں سے میں سیدھا آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ کاش میں شاہ صاحب کو چھوڑ کر نہ گیا ہوتا۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن کو جھٹکے دینے لگا، جیسے کسی خاص لفظ کی ضربیں لگا رہا ہو۔ میرا دل جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، وہ تو مرشد سائیں کا حکم تھا، میں ان کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اف اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ پیر سائیں کی موت نے حاجی سائیں کو بری طرح متاثر کیا تھا، اور ایسا کیوں کرنا ہوتا؟ وہ تو دھنی شاہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے دکھ بھی سب سے زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ پورے قصبے والوں کی عقیدت ایک طرف اور گلزار کی عقیدت ایک جانب تھی۔ جو جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ متاثر بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ تاثر منفی ہوگا یا مثبت۔ میں نے تشفی آمیز الفاظ میں کہا، حاجی صاحب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ شاہ صاحب کے قاتل کو جلد از جلد عبرتناک انجام کو پہنچنا چاہیے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا تو اس کے پختہ عزم کو دیکھ کر مجھے امید ہو چلی کہ دھنی شاہ کا قاتل بہت جلد میری مٹھی میں ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے استفسار کیا،
تھانے دار صاحب، کیا آپ نے آلۂ قتل برآمد کر لیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں نے بڑی باریک بینی سے آستانے کی تلاشی لی ہے، لیکن آلۂ قتل کہیں سے بھی برآمد نہیں ہوا۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ کوئی خنجر یا چھری ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھ لیا، تمہارے خیال میں دھنی شاہ کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اسی سوال نے تو میرے دماغ کو گھما رکھا ہے تھانے دار صاحب، وہ پھونکار سے مشابہ آواز میں بولا۔ اس علاقے کا بچہ بچہ شاہ صاحب کا عقیدت مند ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا سنگین قدم کون اٹھا سکتا ہے؟ ASI حفیظ راجپوت نے بے ساختہ کہا۔ دیکھ لیں ملک صاحب، حاجی جی بھی وہی بات کر رہی ہیں، قاتل اس علاقے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا تو مشورہ ہے اسلم وڑائچ کو ابھی یہاں بلاتے ہیں، تفتیش کی چکی میں اسے زبان کھولتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اسلم وڑائچ؟ یہ کون ہے؟ گلزار نے چونک کر باری باری ہم دونوں کو دیکھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں حاجی پر واضح کیا کہ کس سوراخ کی انگلی تھام کر میں ماسی مختاراں کے گھر پہنچا تھا، اور وہاں سے مجھے سلیپر، چوڑیوں اور اسلم وڑائچ کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئیں۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولا، ہاں مجھے کاکی کی جوتی کھو جانے والا واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ مختاراں کی بچی بڑی پریشان تھی، میں نے اسے گھر تک جانے کے لیے اپنے سلیپر دے دیے تھے، لیکن آپ پیر صاحب کے حجرے میں سے ملنے والی چوڑیوں کے جن ٹکڑوں کا ذکر کر رہی ہیں وہ میری سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ کہیں، وہ پر اسرار انداز میں چونکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کہیں یہ قاتل کی کوئی چال تو نہیں؟ ASI صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسلم وڑائچ کو تھانے بلا کر اگر سختی کی جائے تو کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ بندہ مجھے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حفیظ راجپوت کی دیکھا دیکھی گلزار بھی بیٹھے بٹھائے اسلم وڑائچ کی مخالفت بلکہ دشمنی پر اترایا تھا، اور اس کا ایک خاص سبب تھا۔ وہ دونوں مقتول دھنی شاہ کے فل سائز پنکھے تھے، اور اسلم وڑائچ دھنی شاہ جیسے نام نہاد اور نام جہاد روحانی معالجوں کو نہیں مانتا تھا، بلکہ ان کے سخت خلاف بھی تھا۔ اسی ایک نکتے پر وہ دونوں ٹیون ہو گئے تھے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسلم کو اس وقت تھانے میں بلانے کی ضرورت نہیں، وہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ میں نے اسے نواں کوٹ میں موجود رہنے کا پابند کر رکھا ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کل صبح اسے یہاں بلا لیں گے۔ میرا یہ فیصلہ ان دونوں کو پسند نہ آیا۔ وہ اپنے تئیں بڑی حد تک اسلم وڑائچ کو دھنی شاہ کا قاتل ڈکلیئر کر چکے تھے۔ میری نظر میں بھی وہ شخص بری الشک تو نہیں تھا، لیکن میں حالات و واقعات کی کڑیوں کو ایک ترتیب کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کی زنجیر کی سب سے اہم کڑی مجھے مل نہیں پا رہی تھی، یعنی سبز اور سرخ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں والا معمہ۔ میں نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے گلزار سے استفسار کیا، تم کتنے عرصے سے اپنے پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہو؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، لگ بھگ 10 سال ہو گئے ہیں جناب۔ سچ سچ بتاؤ حاجی گلزار، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا دھنی شاہ عورتوں کو اپنے حجرے میں بلا کر خفیہ قسم کا کوئی علاج معالجہ بھی کرتا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم یہ رنگ صرف میں ہی دیکھ سکا تھا، کیونکہ میں اس وقت براہ راست حاجی کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ ASI اس رنگ کے دیدار سے محروم رہ گیا تھا، کیونکہ شب دجور کو شرماتے چہرے پر ابھرنے والے لمحاتی رنگ ASI کی نگاہ اتنے فاصلے سے پکڑ نہیں سکتی تھی۔ لیکن میں نے گلزار کے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ میرے خفیہ علاج معالجے والے سوال نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن بندہ خاصے مضبوط اعصاب کا تھا۔ وہ لمحاتی طور پر گڑبڑایا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، شاہ صاحب بیٹھک ہی میں سائلین سے ملاقات کرتے تھے، حجرے میں تو انہوں نے کبھی کسی عورت کو تو کیا، مرد کو بھی قدم نہیں رکھنے دیا۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے بات کو نبھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں حقیقت کی تہہ میں اتر چکا تھا۔ میں نے کرید کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر کبھی کسی عورت نے دھنی شاہ کے حجرے میں قدم نہیں رکھا تو پھر تم ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے سلسلے میں کیا وضاحت کرو گے؟ لمحہ بھر کے لیے میں نے واشگاف الفاظ میں اضافہ کیا، گلزار کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ چوڑیوں کی کہانی میں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ یہ ASI صاحب بھی وہاں موجود تھے، اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو تم ان سے پوچھ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے جناب، بڑی چنگی طرح یقین ہے، وہ خجالت آمیز لہجے میں بولا۔ میرا تو خیال ہے قاتل نے بڑی مکاری سے کام لیا ہے۔ شاہ صاحب کو بدنام کرنے کے لیے اس نے حجرے کے اندر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پھینک دیں تاکہ پیر صاحب کی شخصیت کو بٹا لگے اور یہی تاثر لیا جائے کہ کوئی عورت گزشتہ رات ان کے حجرے میں موجود تھی، جس کی وجہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایک حد تک تو تمہاری بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، اس قسم کی چال بازی کون کر سکتا ہے؟
مجھے اسی شخص کو تو تلاش کرنا ہے، کوئی بڑا ہی نامراد اور بدبخت ہے وہ، حاجی گلزار نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، حاجی یہ تو بتاؤ کہ پیر دھنی شاہ کے حجرے میں پائپ کی تنصیب کیا معنی رکھتی ہے؟ پائپ کی تنصیب؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ کون سا پائپ؟ شاید وہ میری بات نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں اس پائپ کی وضاحت کر رہا ہوں جو حجرے کی جنوبی دیوار میں نصب ہے اور جس پر 5 رنگین دوپٹے ایک خاص ترتیب سے لٹک رہے ہیں، سفید، نیلا، پیلا، سبز اور سرخ۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، وہ دوپٹے شاہ صاحب علاج معالجے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ ایک خاص انداز میں نگاہ چورانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس پائپ اور اس پر لٹکے ہوئے دوپٹوں کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ دال میں کیا کیا کالا ہے۔ حاجی گلزار کا رد عمل میرے اس اندازے کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، مثلاً وہ کسی عورت کو اپنے حجرے میں بلا کر اس کے دوپٹے کے رنگ کے عین مطابق ارشاد فرماتے ہوں گے، نیلا دوپٹہ اتار دو۔ اگر وہ عورت دھنی شاہ کی عقیدت میں اندھی ہوئی تو کوئی سوال، کوئی تردد اور کوئی ہچکچاہٹ ظاہر کیے بغیر اپنے سر سے نیلا دوپٹہ اتار دیتی ہوگی۔ اس کے بعد پیر سائیں کو اپنے مذموم مقصد میں بآسانی کامیابی حاصل ہو جاتی ہوگی۔ عقل سے پیدل انسان کسی اندھے بیل کی مانند ہوتا ہے، لاٹھی بردار ہاتھ اسے مرضی کے عین مطابق جدھر چاہے ہانک سکتا ہے۔ اور اگر میں نے سانس لینے کے لیے تھوڑا توقف کیا، پھر طنزیہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے مزید کہا، اور اگر حجرے میں پہنچنے والی عورت کی عقل تھوڑی سی بھی زندہ ہوتی تو وہ پیر سائیں کے ارشاد پر چیں بچیں ضرور ہوتی ہوگی۔ پیر صاحب اسے بدکتے دیکھ کر فوراً نیا پینترا مارتے ہوں گے، ہم اس دوپٹے کی بات کر رہے ہیں جو تمہارے پیچھے پائپ پر ٹنگا ہے۔ اس طرح پیر سائی کا داؤ نب جاتا۔ دیوار پر نصب پائپ پر رنگ برنگے دوپٹے اسی لیے لٹکائے گئے تھے کہ کوئی بھی بچ کر نہ جائے۔ کیوں گلزار، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ قدرے برہمی سے بولا۔ گو با الفاظ دیگر وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے بالکل غلط کہا ہے۔ آپ ان رنگدار دوپٹوں کی حقیقت سے واقف ہیں اور نہ ہی یہ جانتے ہیں شاہ صاحب ان سے کیسے کام لیتے تھے۔ بات پوری کرتے ہی وہ افسوسناک انداز میں گردن جھٹکنے لگا جیسے میری عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ میں نے آگے کو جھکتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا، پھر اس حقیقت سے تم ہی پردہ اٹھا دو گلزار۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ شاہ صاحب کسی عورت کو اپنے حجرے میں کبھی نہیں بلاتے تھے۔ اپنے پاس آنے والوں سے وہ بیٹھک ہی میں ملتے تھے، اور جہاں تک علاج معالجے اور ان رنگین دوپٹوں کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مختلف بیماریوں کی جھاڑ پونچھ کے لیے انہوں نے مختلف رنگ کے دوپٹے مقرر کر رکھے تھے اور انہی سے وہ علاج کرتے تھے۔ مثلاً خسرہ اور چھپاکی وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے وہ سرخ رنگ کا دوپٹہ استعمال کرتے تھے۔ چھپاکی ایک خاص قسم کی الرجی ہوتی ہے۔ ہرا یعنی سبز دوپٹہ وہ پیٹ کے امراض وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پیلا دوپٹہ یرکان جھاڑنے کے کام آتا۔ نیلے دوپٹے سے وہ دماغی امراض کا علاج کرتے تھے۔ اور سفید دوپٹہ، وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا۔ اس کے بعد سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے بتایا، سفید دوپٹے سے وہ بے اولادی کا علاج کرتے تھے، اور یہ جھاڑ پھونک صرف نوچندی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد کی جاتی تھی۔ شاہ صاحب بے اولادی اور بانجھ پن کا شرطیہ علاج کرتے تھے۔ اسی کمال کی وجہ سے انہیں بچہ والی سرکار کہا جاتا تھا۔ لیکن افسوس، ہائے افسوس، اس نے بڑے ماتمی انداز میں اپنی بات ختم کی تو میں کسی سوچ بچار میں پڑے بغیر فوراً سے پیشتر سمجھ گیا کہ اس نے مجھے الو بنانے کے لیے بڑی مضبوط کہانی سنا ڈالی تھی۔ میں نے بھی یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی بیان کردہ کہانی سے متاثر ہو گیا ہوں، لہٰذا اس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ نوچندی جمعرات کے ذکر نے میرا دھیان ماسی مختاراں اور اس کی بیٹی ختیجہ کی طرف پھرا دیا۔ انہیں بھی دھنی شاہ نے آنے والی جمعرات کو اپنے آستانے پر بلایا تھا تاکہ سفید دوپٹے کا ماہرانہ استعمال کر کے وہ ختیجہ کی گود بھر دے۔ حاجی گلزار نے منت ریز انداز میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے ہمارے آستانے پر تو سرکاری تالا ڈال دیا ہے، اب میں رات کہاں گزاروں گا؟ اگر آپ اس تالے کی چابی مجھے دے دیں تو میں آرام سے واپس چلا جاتا ہوں۔ پیر صاحب کی یادیں اس آستانے میں چکراتی پھر رہی ہوں گی، مجھے وہیں قرار مل سکے گا۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، آستانے کو تو میں نے سیل بند کر دیا ہے، فی الحال اسے کھولا نہیں جا سکتا، کم از کم اس وقت تک جب تک دھنی شاہ کی لاش ہسپتال سے واپس نہیں آ جاتی۔
آج کی رات تم میری مہمانداری میں تھانے میں ہی بسر کر لو۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اسے میری یہ تحکمانہ پیشکش قطعاً پسند نہیں آئی تھی، تاہم اس نے کسی قسم کے احتجاج کے بجائے خاموشی اختیار کرنے ہی میں عافیت جانی اور مردہ سی آواز میں بولا، جیسے آپ کی مرضی۔ اور میں نے اے ایس آئی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، راجپوت صاحب، یہ حاجی کم از کم آج کی رات ہمارے مہمان ہیں، ان کے کھانے پینے اور منجی بسترے کا بندوبست آپ ہی کو کرنا ہے۔ اوکے سر، آپ فکر نہ کریں، حفیظ نے سعادت مندی سے کہا، سب ہو جائے گا۔ اور میں واقعی بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے کاروباری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اچانک ماسٹر طیب علی کا چہرہ میرے تصور میں گھوم گیا۔ طیب علی نواں کوٹ کے اکلوتے پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتا تھا۔ آج صبح جب میں دھنی شاہ کے آستانے پر قانونی کارروائی میں مصروف تھا تو ماسٹر طیب علی بھی میرے ساتھ وہاں موجود تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ دھنی شاہ کے قتل کے سلسلے میں وہ رات کو میرے پاس تھانے آ کر کوئی اہم انکشاف کرے گا۔ لیکن جب تک میں تھانے میں بیٹھا رہا وہ نہیں آیا تھا۔ ذہن میں ایک خیال تو یہ آیا کہ ابھی کسی پولیس اہلکار کو طیب علی کی طرف دوڑاؤں اور اسے فوراً اپنے پاس بلا لوں، لیکن پھر میں نے اس فوری خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس وقت رات خاصی آگے بڑھ چکی تھی۔ میں نے صحیح یہی جانا کہ طیب علی کی طرف کل صبح ہی کسی کو روانہ کروں گا۔ آئندہ روز دھنی شاہ کے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ عموماً یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ فائنل اور ابتدائی رپورٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اور دھنی شاہ کی جو رپورٹ مجھے وصول ہوئی اس میں میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ایک طرح سے وہ رپورٹ میرے اندازے کی تصدیق کرتی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق دھنی شاہ کو کسی تیز دھار آلے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی موت کے وقت کا تعین 27 جولائی کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا کوئی دستور تھا اور نہ ہی عدالت اس کو کوئی اہمیت دیتی تھی، لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر بند گلی میں کھڑا تھا۔ میں اس کیس کے سلسلے میں کوئی نیا قدم اٹھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ایمرجنسی پیش آ گئی۔ ایک معمولی سی بات پر دو دھڑوں میں ایسا تنازع اٹھا کہ ڈانگ سوٹے کے علاوہ بھالے اور کلہاڑیاں بھی چل گئیں۔ دونوں پارٹیوں میں اچھی خاصی سر پھٹول ہو گئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق درجن بھر افراد گھائل ہوئے تھے، جن میں 3 شدید زخمی تھے۔ خیریت گزری کہ دونوں پارٹیوں کے بندوں میں سے کوئی جان نہیں ہارا تھا۔ یہ دشمنی نسل در نسل آگے بڑھی تھی۔ اس معاملے کو سیٹل کرتے ہوئے سپہر ہو گئی۔ چنانچہ وقتی طور پر دھنی شاہ مرڈر کیس کی طرف سے میری توجہ ہٹ گئی، اور جب دوبارہ اس جانب دھیان گیا تو سب سے پہلے ماسٹر طیب علی میری یادداشت میں گھوم گیا۔ اس اللہ کے بندے نے ابھی تک صورت نہیں دکھائی تھی۔ میں نے فوری طور پر اس کی سمت جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اے ایس آئی اس وقت تھانے میں مصروف تھا۔ ہسپتال سے دھنی شاہ کی کاٹی پیٹی ہوئی لاش بھی آ گئی تھی۔ دھنی شاہ کے ورثاء میں صرف ایک ہی نام دکھائی دیتا تھا، اور وہ تھا حاجی گلزار کا نام۔ میں نے دھنی شاہ کی لاش گلزار کے حوالے کرتے ہوئے اسے تدفین کی اجازت دے دی، اور اس کے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو بھی آستانے کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں سرکاری تالے کو کھول کر گلزار کو اندر داخل ہونے کا موقع فراہم کریں۔ علاوہ ازیں متذکرہ بالا کانسٹیبلز کو میں نے تاکید کر دی تھی کہ جب تک دھنی شاہ کی تجہیز و تکفین نہیں ہو جاتی وہ محتاط انداز میں آستانے پر موجود رہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ وہ سارا علاقہ دھنی شاہ کے عقیدت مندوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر سکتے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نیا محاذ کھل کر سامنے آئے۔ میں نے حفیظ راجپوت کو تھانے ہی میں مصروف رہنے دیا اور ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ماسٹر طیب علی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کانسٹیبل کا نام امجد تھا۔ درمیانے قد اور مضبوط بدن کا مالک امجد میرا آزمایا ہوا پولیس اہلکار تھا۔ 1-2 معاملات میں وہ پہلے بھی میرے ساتھ رہا تھا۔ وہ نہایت ہی مستعد اور چاق و چوبند بندہ تھا۔ ہم ماسٹر طیب علی کے گھر پہنچے تو اس کے تھانے نہ آنے کی وجہ کھل کر سامنے آ گئی۔ کل دوپہر سے تیز بخار میں پڑا تھا۔ اس کی بیوی نے ہمیں گھر کے اندر بلا لیا اور ماسٹر طیب کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بتانے لگی، میں نے رات کو بھی حکیم جی سے دوائی لا کر دی تھی لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اور آج صبح بھی حکیم جی انہیں گھر دیکھنے آئے تھے۔ دوپہر تک تو ویسی ہی حالت رہی، لیکن تھوڑی دیر پہلے بخار اترنا شروع ہوا ہے
اللہ انہیں حیاتی دے، میں اور تینوں بچے کل سے سخت پریشان ہیں۔ ماسٹر طیب علی کی بیوی کا نام فاخرہ بی بی تھا اور وہ ایک خدمت گزار گھریلو عورت تھی۔ جلد ہی ہم ماسٹر جی کے پاس پہنچ گئے۔ وہ گھر کے ایک ہوادار اندرونی کمرے میں چارپائی پر پڑا تھا۔ بیوی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی معتدل انداز میں کہا، ذرا آنکھ کھول کر تو دیکھیں، تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ میری دستک کے جواب میں جب فاخرہ نے دروازہ کھولا تھا تو میں نے اپنا مختصر سا تعارف اور آمد کا مقصد اس پر واضح کر دیا تھا۔ اس کی صدا کے جواب میں ماسٹر جی نے فوراً دونوں آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنے سامنے موجود دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جلدی سے کہا کہ اٹھنے کی ضرورت نہیں۔